روگی کی ایپیسوڈ 13 ملاحظہ فرمائیے۔ ہنری مارتھر اور رابرٹ جم دونوں کی شخصیتوں کا احترام مجھ پر لازم تھا۔ وقت نے حالات کے ہاتھوں مجھے کھلونا بنا دیا تھا۔ میرے ماضی کے زخم ابھی پوری طرح مندمل نہیں ہوئے تھے۔ پجاری لکشمن داس کی زیادتیاں اور سریتا کی بدلی ہوئی نگاہوں نے میرے دل پر جو زخم لگائے تھے ان کی ٹیس ابھی باقی تھی۔ میں نے طے کر رکھا تھا کہ اپنے دشمنوں سے کسی مناسب موقع پر بھرپور انتقام لوں گا، لیکن اس سے پیشتر ہنری مارتھر اور رابرٹ جم کی خواہشات پر عمل کرنا ضروری تھا۔ میں جانتا تھا کہ ہوشنگ کو چھیڑنا میرے لیے خطرناک ہوگا، لیکن رابرٹ کی روح اور اس کی پرسرار قوتیں میرے ساتھ تھیں۔ اس کے علاوہ میری کھوئی ہوئی طاقتیں بھی مجھے واپس مل چکی تھیں۔ ایسی صورت میں ضروری تھا کہ میں جلد از جلد حالات سے نمٹنے کی کوشش کروں۔ رابرٹ نے بھی مجھے یہی مشورہ دیا تھا۔ مجھے اس کی دوستی پر مکمل اعتماد تھا، لیکن ہنری مارتھر، اس کی شخصیت ابھی تک مشکوک تھی۔ رابرٹ کے بیان کے مطابق وہ مس مورگن کو میرے ہاتھوں قتل کرا کے ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتا تھا۔ محبت اور جنگ میں ہر حربہ جائز ہوتا ہے۔ مجھے ہنری مارتھر کی سازش پر کوئی تعجب نہیں ہوا تھا، البتہ ایک بات میرے ذہن کو ضرور الجھا رہی تھی کہ وہ ایسا کون سا راز تھا جس کی وجہ سے ہنری مارتھر جیسا شخص بھی مدام کے سامنے کیے ہوئے عہد کو نبھانے پر مجبور ہے۔ وہ اگر چاہتا تو ہوشنگ کو اپنی لامحدود اور پرسرار قوتوں کے ذریعے بھی ختم کر کے اپنا راستہ صاف کر سکتا تھا، اور مدام کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوتی۔ میں نے حالات پر جتنا غور کیا، گتھی اتنی ہی الجھتی گئی۔ پھر میں نے ان باتوں کو ذہن سے جھٹک کر خود کو وقت کی رفتار کے ساتھ چلنے پر مجبور کر لیا۔ رابرٹ کی یقین دہانی کے بعد یوں بھی مجھے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ چنانچہ میں نے دوسرے ہی روز لوسی کو ساتھ لیا اور لندن کی پر رونق سڑکوں پر چکر لگاتے ہوئے 11ویں شاہراہ پر واقع مورگن پیلس کو بھی دیکھ لیا، جہاں میرا شکار قیام پذیر تھا۔ لوسی نے ایک دو بار مجھے اس واردات سے باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن پھر اس نے بھی حالات کے پیش نظر خود کو میرا ہم خیال بنا لیا اور میرے ساتھ بھرپور تعاون کے لیے آمادہ ہو گئی۔ چنانچہ تیسری رات طے شدہ پروگرام کے مطابق میں نے ایک بار پھر مس مورگن کو فون کیا۔ اس سے بیشتر میں اسے 2 بار فون کر چکا تھا، لیکن دوسری جانب سے ہوشنگ کی آواز ابھرتے ہی مجھے مجبوراً رابطہ ختم کر دینا پڑا تھا۔ لوسی نے مجھے یہی مشورہ دیا تھا کہ میں مس مورگن کو کسی ایسی رات ٹھکانے لگاؤں جب ہوشنگ مورگن پیلس میں موجود نہ ہو۔ تیسری رات جب فون پر دوسری جانب سے کسی عورت کی آواز سنائی دی تو میں نے رابطہ منقطع نہیں کیا، بلکہ آواز بدل کر پوچھا، کیا ماسٹر ہوشنگ تشریف رکھتے ہیں؟ نہیں، تم کون ہو؟ ریسیور پر مس مورگن کی سپاٹ آواز ابھری۔ ماسٹر ہوشنگ کا ایک خادم، میں نے بدستور بدلی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھے ماسٹر کو ایک اہم اطلاع دینی ہے۔ پیغام نوٹ کرا دو، ہوشنگ واپس آئے گا تو تمہارا پیغام اسے دے دیا جائے گا۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ ماسٹر کی واپسی کب تک ہوگی؟ میں نے نرم لہجے میں پوچھا۔ یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتی، ہوشنگ کی مرضی پر منحصر ہے۔ میں دوبارہ فون کر لوں گا، میں نے تیزی سے جواب دیا اور فوراً ہی سلسلہ منقطع کر دیا۔ میں وقت ضائع کیے بغیر لوسی کے ساتھ 11ویں شاہراہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ میری قیامگاہ سے 11ویں شاہراہ کا فاصلہ بمشکل 4 میل تھا، اس لیے ہمیں وہاں پہنچنے میں 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگے۔ میری ہدایت پر لوسی نے گاڑی مورگن پیلس سے 1 فرلانگ پہلے ہی ایک سنسان جگہ پر روک لی تھی۔ میں نے گاڑی سے اتر کر ایک بار پھر لوسی کو واپسی کی تاکید کی اور خود لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگا۔ میں نے لوسی کا مشورہ قبول کر لیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی طے کر لیا تھا کہ اگر مس مورگن کے قتل کے دوران ہوشنگ وہاں پہنچ گیا تو اسے بھی ٹھکانے لگانے میں پس و پیش نہیں کروں گا۔ مورگن پیلس کے بڑے گیٹ پر موجود چوکیدار نے مجھے حیرت بھری نگاہوں سے دیکھا، لیکن ان کی زندگی کے دن پورے ہو گئے تھے۔ جیسے ہی وہ میرا پیغام لے کر روش کی جانب پلٹا، میں نے دبے قدموں آگے بڑھ کر اس کی گردن دبوچ لی اور فوراً ہی اس کے بے جان جسم کو گھسیٹ کر جھاڑیوں کے درمیان چھپا دیا۔ پھر مجھے عمارت میں داخل ہونے کے لیے کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ رات کے 10:30 بجے کا عمل تھا، اس لیے غالباً دوسرے ملازمین اپنے کوارٹروں میں جا چکے تھے۔ صرف ایک بوڑھی ملازمہ تھی جس نے دروازہ کھولا تھا
اور وہ بدنصیبی میرے ہاتھوں ماری گئی۔ حالات کے پیش نظر میں ہوشنگ کے لیے کوئی ایسا ثبوت نہیں چھوڑنا چاہتا تھا جو بعد میں میری نشاندہی کر سکتا۔ ملازمہ کو ٹھکانے لگانے کے بعد میں مختلف کمروں میں تانگ جانگ کرتا رہا اور آخر کار مس مورگن کی خوابگاہ تک پہنچ گیا۔ حلافے تک خوابگاہ کا دروازہ بند نہیں تھا۔ مس مورگن ایک آرام کرسی پر نیم دراز کسی انگریزی میگزین کا مطالعہ کر رہی تھی۔ اس کے جسم پر شبابی کا لباس موجود تھا اور اس کی بھرپور جوانی اور جسمانی حد و حال کا گداز مجھے اس بات کا یقین دلا رہا تھا کہ اس کی بیوگی میں ہوشنگ کی حرام زدگیوں کو ضرور ڈال رہا ہوگا۔ مس مورگن جیسی عورت کے لیے دو چار ہون کوئی تعجب کی بات بھی نہیں تھی، لیکن اس کی زندگی کی گھڑیاں بھی اب گنی جا چکی تھی۔ میں ایک لمحے تک دروازے کی آڑ میں کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر دبے قدموں کمرے میں داخل ہو کر اس کے قریب پہنچ گیا۔ فرش پر بچھے ہوئے دبیز قالین نے میرے قدموں کی آہٹ جذب کر لی تھی۔ میرے لیے ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ میں چاہتا تو پل بھر میں پشت سے ہاتھ بڑھا کر مس مورگن کی گردن کو اپنے آہنی بازوؤں میں جکڑ کر اس کے زندگی کے بوجھ سے نجات دلا دیتا، لیکن میرے ذہن میں ایک اور خیال بڑی تیزی سے ابھرا۔ ہوشنگ کے ذہن کو شدید جھٹکے دینے کے لیے ضروری تھا کہ مس مورگن کے قتل میں کسی جنونی قاتل اور اذیت پسند جنسی درندے کی کہانی کا رنگ بھرا جاتا۔ چنانچہ میں نے ایک آزمودہ جنتر پڑھ کر پہلے مس مورگن کی زبان بند کی، پھر اس کے سامنے آ گیا۔ ایک اجنبی کو رات گئے اپنی خوابگاہ میں دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا۔ وہ بڑی صورت سے رسالہ پھینک کر کھڑی ہوئی۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن آواز اس کے حلق کے اندر ہی گھٹ کر رہ گئی۔ خوف اور دہشت سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ پھر اس نے بھاگنے کی کوشش میں قدم اٹھانے کی ہمت کی ہی تھی کہ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے بعد وہی ہوا جو میں نے سوچا تھا۔ وہ اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پاؤں مارتی رہی، لیکن بے بسی اس کا مقدر بن چکی تھی۔ میں نے اس کے شبابی کے لباس کی دھجیاں اڑا دی، پھر اس کے خوبصورت پر جا بجا میرے دانتوں کے نشان ابھرنے لگے۔ اپنے تیز ناخنوں سے میں نے اس کے ریشمی جسم کو وحشیوں کی طرح کھرچ ڈالا۔ پھر میرے ہاتھوں کی گرفت اس کی گردن پر مضبوط سے مضبوط تر ہوتی گئی۔ اس کا جسم میرے بوجھ تلے تڑپتا رہا، پھڑپھڑاتا رہا، لیکن میں نے اپنی گرفت اس وقت تک ڈھیلی نہیں کی جب تک اس کا جسم سرد نہیں ہو گیا اور حسین آنکھیں حلقوں سے ابھر کر ساکت نہیں ہو گئیں۔ مس مورگن کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد میں نے کمرے کی مختلف چیزوں کو بکھیرنا شروع کیا اور ابتری کسی کیفیت پیدا کرنے لگا۔ ہوشنگ کو اس بات کا یقین آ سکے کہ مس مورگن نے مرنے سے پہلے زندہ رہنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ ہاتھوں میں ربر کے باریک دستانوں کی وجہ سے مجھے اس بات کا اندیشہ بھی نہیں تھا کہ انگلیوں کے نشانات کہیں باقی رہ جائیں گے۔ تقریباً 10-15 منٹ تک میں خوابگاہ میں ابتری پھیلاتا رہا، پھر تیزی سے کمرے سے نکلا اور خاموشی سے باہر سڑک پر آ گیا۔ کچھ دور تک میں پیدل چلتا رہا، پھر ایک ٹیکسی پکڑی اور اپنے فلیٹ پر واپس آ گیا، جہاں لوسی نہایت بے چینی سے میری راہ دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ میں اسے مزے لے لے کر ایک ایک بات تفصیل سے بتاتا رہا، اور وہ کچھ ایسے انداز میں میری باتیں سنتی رہی جیسے کوئی بھیانک خواب دیکھ رہی ہو۔ میں خاموش ہوا تو اس نے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا، اجیت، کیا تمہیں یقین ہے کہ مس مورگن کے پیلس میں تم نے کوئی سراغ نہیں چھوڑا؟ قتل و غارت گری کے معاملات میں اس قسم کی احتیاط شرط ہوتی ہے لوسی ڈارلنگ، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم ہوشنگ کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے۔ عورتوں اور حسین لڑکیوں کے معاملے میں وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ مس مورگن کو تو وہ اپنی زندگی سمجھتا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس نے مس مورگن کی خاطر لندن کے بڑے پورے بازار میں ایک ایسے شرابی کو گولی مار دی تھی جس نے مس مورگن کو دیکھ کر ٹھنڈی سانس لینے کی جرات کی تھی۔ لوسی نے بدستور سہمے ہوئے لہجے میں کہا، مس مورگن کی موت اسے سچ مچ دیوانہ بنا دے گی۔ تم نے اس قتل کی واردات کو جو دوسرا رنگ دیا ہے، اسے دیکھ کر ممکن ہے کہ وہ اپنا ذہنی توازن ہی کھو بیٹھے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں لوسی ڈیئر، میں نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ ماسٹر ہنری یقیناً حالات سے باخبر ہونے کے بعد میری ذہانت کی داد دیے بغیر نہ رہ سکے گا۔ میں بھی تمہاری ذہانت کی قائل ہوں اجیت، لیکن ہوشنگ وہ کسی زہریلے ناگ سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور میں زہریلے ناگوں کا سر کچلنا جانتا ہوں۔ میں نے بدستور لاپرواہی سے کہا۔
پھر لوسی کو قریب کھینچ لیا۔ اس رات وہ میرے ساتھ میرے ہی بستر پر رہی اور مجھے ہوشنگ، ہینری مارتھر اور تنظیم کے سلسلے میں بے شمار باتوں سے آگاہ کرتی رہی۔ دوسری صبح میں بیدار ہوا تو لوسی فلیٹ پر موجود نہیں تھی۔ میں نے اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا، پھر کچن میں جا کر ناشتہ تیار کرنے لگا۔ لوسی کی غیر موجودگی میرے ذہن میں ہزاروں وسوسے پیدا کر رہی تھی۔ ہرچند کے رابرٹ نے مجھے یقین دلا دیا تھا کہ لوسی میرے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گی، لیکن اس کے باوجود میرے ذہن میں طرح طرح کے خدشات ابھر رہے تھے۔ رابرٹ نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ تنظیم کی سربراہ لوسی پر اندھا دھند اعتماد کرتی ہے اور اس کی کسی بات کو رد نہیں کرتی۔ اس لیے مجھے سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ کہیں لوسی مدام کو حالات سے آگاہ کر کے میرے حق میں ہموار کرنے کی حماقت نہ کر بیٹھے۔ ایسی صورت میں میرے لیے مزید دشواریاں پیدا ہو سکتی تھیں اور ہینری مارتھر بھی میری طرف سے کھٹک سکتا تھا۔ اس نے مجھے بڑی سختی سے تاکید کی تھی کہ اس کے راز کسی اور پر آشکار نہ ہونے چاہیے، لوسی پر بھی نہیں۔ ابھی میں ان باتوں پر غور ہی کر رہا تھا کہ اطلاعی گھنٹی کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو لوسی مجھے ہٹاتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ اس نے برق رفتاری سے دروازے کو دوبارہ بولٹ بھی کر دیا۔ اس کے چہرے سے شدید الجھن اور پریشانی ظاہر ہو رہی تھی۔ غالباً وہ میرے لیے کوئی بری خبر لائی تھی۔ صبح صبح کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے اس کی بدحواسی کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ حالات کا جائزہ لینے، لوسی نے گھبرائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ میرا اندازہ ٹھیک ہی ثابت ہوا، ہوشنگ واقعی دیوانہ ہو رہا ہے۔ اس نے مدام سے فون پر کہا ہے کہ مس مورگن کی موت کا انتقام لینے کے لیے ہر ایک شخص کو گولی مار دے گا جس پر اسے ذرا برابر بھی شبہ ہوگا۔ کیا تم مدام سے ملی تھی؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں، اس وقت وہیں سے آ رہی ہوں۔ میری موجودگی ہی میں مدام نے فون پر ہوشنگ سے بات کی تھی۔ مدام نے ہوشنگ کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس نے فوراً ہی سلسلہ منقطع کر دیا۔ کیا ماسٹر ہینری کو بھی حالات کا علم ہو چکا ہے؟ ماسٹر ہینری کل شام ہی لندن سے واپس جا چکے ہیں، لوسی بولی۔ مجھے اس کی زبانی معلوم ہوا ہے کہ وہ کسی ضروری کام کے سلسلے میں ہانگ کانگ میں ہیں۔ گویا ہوشنگ اب ماسٹر ہینری پر شبہ نہیں کر سکے گا۔ میں نے دل ہی دل میں ہینری مارتھر کو ایک گالی بکتے ہوئے کہا۔ پھر لوسی کو گھورتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ فی الحال ہمیں مس مورگن کے قتل کے سلسلے میں اپنی زبان بند کر لینی چاہیے۔ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ لوسی کوئی جواب دینا چاہتی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی اور میں نے ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری جانب سے بولنے والا ہینری مارتھر تھا۔ اس نے میری آواز پہچانتے ہوئے کہا، اجیت، میں تمہیں شاندار کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں نے صرف آپ کے حکم کی پیروی کی ہے ماسٹر، میں نے مطمئن انداز میں جواب دیا۔ مجھے یقین ہے کہ تم میرے لیے ایک بہترین ماتحت ثابت ہوگے۔ میں اسے اپنی خوش قسمتی سمجھوں گا ماسٹر۔ میرا مشورہ ہے کہ فی الحال تم خود کو ان حالات سے دور ہی رکھو۔ میں سمجھ رہا ہوں باس، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا تمہیں علم ہے کہ دوسروں پر حالات کا کیا اثر ہوا؟ اس بار بھی گول مول انداز میں سوال کیا گیا تھا۔ میں ابھی کچھ دیر پیشتر ہی سو کر اٹھا ہوں، اس لیے ابھی تک لا علم ہوں، لیکن میرا اندازہ ہے کہ موسم جس انداز میں بدلا ہے اس سے لوگوں کے ذہن بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ گڈ، مجھے اسی کی توقع تھی۔ ہینری مارتھر نے ایک بار پھر میری تعریف کی۔ میرے لیے کوئی نیا حکم؟ میں نے پوچھا۔ فی الحال آرام کرو، واپس پہنچ کر میں تمہاری بہترین تربیت کروں گا، دوسری جانب سے جواب ملا۔ اس کے ساتھ ہی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ مس مورگن کے قتل کا معمہ اخبار والوں کے لیے مقامی پولیس کی کارکردگی پر چوٹ کرنے کا ایک بہترین ذریعہ بن گیا تھا۔ بیشتر اخبارات نے اس قتل کے سلسلے میں بڑے بڑے کالم سیاہ کر ڈالے تھے اور جلد از جلد قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا تھا۔ اخبارات کی دلچسپی سے یہ بات بھی واضح ہو گئی تھی کہ مس مورگن اعلیٰ سوسائٹی میں خاصی مقبولیت رکھتی تھی۔ دوسری طرف ہوشنگ کی ذاتی کوششوں نے بھی دیوانگی کی صورت اختیار کر لی تھی۔ وہ مس مورگن کے حلقہ احباب میں ہر فرد پر ہاتھ ڈالتا پھر رہا تھا۔ چند ایک سے تو اس کی اچھی خاصی جڑپ بھی ہو گئی تھی اور معاملہ پولیس تک جا پہنچا تھا، لیکن مدام کے اثر و رسوخ کی وجہ سے بات زیادہ آگے نہیں بڑھ سکی تھی۔ لوسی مجھے ایک ایک لمحے کی خبر دیتی رہتی تھی۔ اس کی اطلاع کے مطابق ہوشنگ نے مقتول عورت کے ایک پرانے دوست کے گھر میں گھس کر اسے ذلیل کیا تھا اور جان سے مار ڈالنے کی دھمکی بھی دی تھی۔ اس حادثے کے درمیان بھی اگر مدام دخل نہ دیتی تو ہوشنگ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑ جانی یقینی بات تھی۔ غرض یہ کہ ہوشنگ کی ذہنی حالت مس مورگن کی موت سے بری طرح متاثر ہوئی تھی۔
اور ہینری مارتھر کا اندازہ حرف بحرف درست ثابت ہو رہا تھا۔ اچانک ایک صبح مدام کی جانب سے میری طلبی کا حکم آ گیا۔ مدام کا پیغام مجھے لوسی کی زبانی ملا تھا، اور لوسی کا خیال تھا کہ شاید مدام نے مس مورگن کے قتل کے سلسلے کی کوئی کڑی سلجھانے کے لیے مجھے طلب کیا ہے۔ میں نے لوسی کی رائے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور تیار ہو کر مدام کی حویلی پہنچ گیا۔ کچھ دیر مجھے باہر ملاقاتیوں والے کمرے میں رکنا پڑا، پھر ایک ملازم نے مجھے مدام کی خوابگاہ تک پہنچا دیا، جہاں مدام اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ میری منتظر تھی۔ دوپہر کے 10:30 کا عمل تھا، لیکن مدام نے ابھی تک شب ہابی کا لباس تبدیل نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی مسحری پر نیم دراز تھی۔ مدام کے قریب ایک حسین جاپانی لڑکی فروٹ کاٹنے میں مصروف تھی۔ میں نے ایک بھرپور نظر مدام کے چہرے پر ڈالی، پھر نظریں جھکا لیں۔ ہماری نظروں کا تصادم بس ایک لمحے کا ہوا تھا، لیکن میں یہ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا کہ مدام کی نظروں میں تجسس کا رنگ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ آؤ مسٹر اجیت، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا، مدام نے کہا اور ہاتھ کے اشارے سے لڑکی کو باہر جانے کا حکم دیا۔ لوسی نے بتایا تھا کہ آپ نے مجھے طلب کیا ہے، میں نے مدام کے قریب جاتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، پھر اس کے اشارے پر قریب رکھی ہوئی آرام کرسی پر بیٹھ گیا۔ مدام چند ثانیے میرے چہرے کو ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہی، پھر اس کی مترنم آواز میرے کانوں میں گونجی، مسٹر اجیت، میں نے اس وقت تمہیں ایک اہم کام کے سلسلے میں طلب کیا ہے۔ مدام کا حکم سر آنکھوں پر۔ میں نے نظریں اٹھا کر کہا، میں ہر خدمت کے لیے تیار ہوں۔ اخبارات کے ذریعے تمہیں بھی مس مورگن کے قتل کا علم ہو چکا ہوگا۔ جی ہاں، میں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اخبارات کی سرخیوں کے ذریعے مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ مسٹر ہوشنگ کے دل و دماغ پر اس کا گہرا اثر ہوا ہے۔ ہاں، ہوشنگ کسی زخمی درندے کی مانند دیوانہ ہو رہا ہے۔ مجھے مسٹر ہوشنگ سے ہمدردی ہے، لیکن میں ابھی تک یہ نہیں سمجھ سکا کہ مسٹر ہوشنگ اور مقتولہ کے درمیان کیا رشتہ تھا۔ میں نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے نہایت معصومیت سے کہا، ہوشنگ خوبصورت عورتوں کا شائق ہے۔ مدام نے انتہائی بے تکلفی سے کہا، مس مورگن اس کی سب سے پسندیدہ محبوبہ تھی۔ اوہ، آئی سی، میں نے مختصراً جواب دیا، پھر گفتگو کا رخ بدلتے ہوئے بولا، مدام نے مجھے کس لیے طلب کیا ہے؟ ہوشنگ ہی کے سلسلے میں، مدام نے کہا۔ اس روز 3 بڑوں کی موجودگی میں تم نے جو گفتگو کی تھی، اس سے میں نے یہی نتیجہ حاصل کیا تھا کہ تمہیں ہوشنگ کی کسی بات سے تکلیف پہنچی ہے۔ لوسی نے مجھے بعد میں اس کی تفصیل بھی بتا دی تھی۔ میں انکار نہیں کروں گا مدام، میں نے موقع کی نزاکت محسوس کرتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا۔ مسٹر ہوشنگ نے اپنے آدمیوں کی موجودگی میں مجھے جس حقارت برے انداز میں مخاطب کیا تھا، وہ مجھے گراں گزرا تھا۔ مجھے تمہاری صاف گوئی پسند ہے مسٹر اجیت، لیکن شاید ابھی تمہیں ہوشنگ کی صلاحیتوں کا پوری طرح علم نہیں ہے۔ مدام نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے سگریٹ کیس سے ایک سگریٹ نکال کر سلگائی اور دھواں اڑاتے ہوئے کہا، ہوشنگ اپنے دشمنوں کو پاتال سے نکال کر بھی ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میں مدام کا مطلب نہیں سمجھ سکا۔ میں نے اپنے چہرے پر ناگوار تاثرات پیدا کرتے ہوئے قدرے سرد لہجے میں کہا، کیا آپ مجھے اس بات کا احساس دلانا چاہتی ہیں کہ مسٹر ہوشنگ مجھ پر بھی کسی قسم کا شبہ کر رہے ہیں اور مجھ سے کوئی خطرناک انتقام لینا چاہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ابھی تک ہوشنگ کا خیال تمہاری طرف نہیں گیا۔ مدام کا لہجہ معنی حصہ، اگر ایسا ہوا تو شاید ہوشنگ تمہیں کسی قیمت پر معاف نہیں کرے گا۔ ماسٹر ہینری کے حکم کے مطابق مدام کا احترام مجھ پر لازم ہے، لیکن اس کے باوجود میں اتنا کہنے کی جرات ضرور کروں گا کہ جس روز مسٹر ہوشنگ نے بلا وجہ مجھے للکارنے کی کوشش کی، اسی روز مدام کو اس بات کا اندازہ بھی ہو جائے گا کہ میری رگوں میں بھی ابلتا ہوا خون موجود ہے، لیکن میں بزدل اور بغیرتی کی زندگی پر موت کو ترجیح دینے کا عادی ہوں۔ اجیت، مدام کا لہجہ اس بار سخت تھا، تم شاید بھول رہے ہو کہ اس وقت تم کس سے مخاطب ہو۔ اگر نادانستگی میں مجھ سے مدام کی شان میں کوئی گستاخی سرزد ہوئی ہے تو میں معافی کا خواستگار ہوں، میں نے محتاط انداز میں جواب دیا، لیکن میری نگاہیں بدستور اٹھی ہوئی تھیں۔ تم نے ہوشنگ کے سلسلے میں بھی حسب مراتب کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی ہے، مدام نے تیکھے انداز میں کہا۔ شاید، میں نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، لیکن میں اس سلسلے میں کسی ندامت کا اظہار نہیں کروں گا۔ گویا تمہیں اپنی طاقت اور صلاحیتوں پر بہت ناز ہے، کیوں مسٹر اجیت؟ یس مدام، میں نے دبنگ آواز میں جواب دیا۔
میں موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر قہقہے بلند کرنے کا عادی ہوں۔ مس مورگن کے قتل کے سلسلے میں تم کیا کہو گے؟ کیا اس واردات سے تمہارا کوئی تعلق نہیں؟ خوبصورت اور گداز جسم میری بھی کمزوری ہے مدام، میں دیدہ و دانستہ مدام کے جسم پر نظر دوڑاتے ہوئے جواب دیا۔ ذاتی دشمنی کی بنا پر میں کسی ایسی عورت کو بھی موت کے گاڑ اتارنے سے گریز نہیں کروں گا، لیکن ایک کا بدلہ کسی دوسرے سے لینا میرے نزدیک مردانگی کے خلاف ہے۔ ممکن ہے کہ کسی اور نے تمہیں ایسا کرنے پر مجبور کیا ہو، مدام نے ایک بار پھر مینیہیز انداز میں کہا، اور میں دل ہی دل میں اس کی ذہانت اور دور اندیشی کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کا اندازہ درست تھا، لیکن میں نے بڑی خوبصورتی سے خود کو اس واردات سے لا تعلق ظاہر کرنے کی خاطر کہا، میرا خیال ہے کہ مدام کو میرے سلسلے میں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، بھلا مجھے کون مجبور کر سکتا ہے؟ ممکن ہے، مدام نے مجھے گھورتے ہوئے اس بار نرم لہجے میں کہا، پھر بھی میں چاہتی ہوں کہ تم کچھ دنوں کے لیے لندن سے دور چلے جاؤ۔ مدام کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن لندن سے ہٹ جانے کی صورت میں میری پوزیشن صاف ہونے کے باوجود میرے دشمنوں کی نظر میں مشکوک ہو جائے گی۔ میں نے احتجاج کیا تو مدام یک لخت مساری سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں بھی کرسی چھوڑ کر آہستہ سے اٹھ گیا۔ شب حابی کے باریک لباس سے مدام کا کندن جیسا جسم چھلک رہا تھا۔ غصے کی شدت نے اس کے حسن کو مزید نکھار دیا تھا۔ شاید اسے میرا احتجاج پسند نہیں آیا تھا۔ وہ چند لمحے تک نبیز قلین پر ٹہلتی رہی، پھر میری طرف متوجہ ہوئی۔ مسٹر اجیت، کیا تم میرے بھی کسی حکم سے انکار کی جسارت کر سکتے ہو؟ آپ مجھے موت کا حکم دیں مدام، میں انکار نہیں کروں گا۔ مجھ سے میرا سر طلب کیا جائے، میں مدام کی خوشنودی کی خاطر خود اپنے سر کو قلم کرنے کی سعادت ہنستے ہوئے قبول کر لوں گا۔ میری زبان پر حرف شکایت نہیں آئے گا، لیکن موت سے ڈر کر روپوشی اختیار کرنا میرے لیے بڑی اذیت ہوگی۔ میں درخواست کروں گا کہ میری جسارت کو معاف کیا جائے۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ مدام کے حکم پر میں آہنی چٹانوں سے بھی اپنا سر ٹکرا کر پاش پاش کر سکتا ہوں، لیکن اگر مجھے روح کے کرب سے دوچار کیا گیا تو میرے اندر کا بے باک اور نرا انسان مر جائے گا۔ مجھے ایسی موت منظور نہیں۔ مجھے تمہاری دلیری اور بے باکی پسند آئی مسٹر اجیت، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اس وقت ہوشنگ کی ذہنی حالت اعتدال پر نہیں ہے۔ اپنی محبوبہ کی خاطر وہ اپنے باپ کے سینے میں بھی خنجر اتارنے پر آمادہ ہو سکتا ہے۔ اس میں یہی ایک کمزوری ہے جسے میں اس کی بھرپور صلاحیتوں کے پیش نظر اکثر و بیشتر نظر انداز کرتی رہی ہوں۔ میں اسے کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی اور تنظیم کے لیے ہزاروں کارہائے نمایاں سر انجام دے چکا ہے۔ مدام نے ہوشنگ کی شان میں قصیدے پڑھتے ہوئے کہا، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولی، تم اگر لندن سے ہٹنا نہیں چاہتے تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہے، تم کچھ دنوں کے لیے میری حویلی میں قیام کرو۔ اس طرح میں تمہارے اور ہوشنگ کے درمیان کسی متوقع مقابلے کے وقت تم دونوں کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتی ہوں۔ مدام کا قرب میرے لیے ایک اعزاز ہوگا، لیکن کیا مسٹر ہوشنگ حویلی میں میرے قیام کو کسی اور نگاہ سے تو نہ دیکھیں گے؟ مدام نے چونک کر مجھے گھورتے ہوئے پوچھا۔ جو لوگ حسن و جمال کے دیوانے ہوں ان کے درمیان رقابت کا جذبہ بھی اتنی ہی شدت سے ابھرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا، مدام سخت لہجے میں بولی۔ ہوشنگ میرے سلسلے میں ایسی بات کبھی نہیں سوچ سکتا۔ جس روز اس نے ایسا سوچا وہ اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ اگر مدام کی یہی مرضی ہے تو میں آج ہی کسی وقت حویلی میں منتقل ہو جاؤں گا، میں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ پھر احتراماً تھوڑا سا جھکا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا مدام کی شاندار خوابگاہ سے باہر آ گیا۔ فلیٹ پر لوسی میری منتظر تھی۔ میں نے اسے مدام سے ہونے والی گفتگو کی تفصیل بتائی تو اس کے چہرے کا رنگ فخ ہو گیا۔ بہت دیر تک وہ مجھ سے کرید کر ایک ایک بات پوچھتی رہی۔ پھر اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، میرے لیے اب ضروری ہو گیا ہے کہ ہوشنگ کو درمیان سے ہٹا دوں۔ اس کی زندگی تمہارے لیے کچھ ایسے خطروں کو بھی جنم دے سکتی ہے جن کا تم خواب و خیال میں بھی تصور نہیں کر سکتے۔ کیا تم میرے لیے ہوشنگ سے ٹکراؤ گی؟ میں نے لوسی کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں جیت، وہ بگڑے ہوئے تیور سے بولی۔ ابھی تمہیں حالات کا اندازہ نہیں ہے۔ مدام نے تم پر بلا وجہ شبے کا اظہار نہیں کیا ہوگا۔ بات اگر معمولی نوعیت کی ہوتی تو مدام تمہیں لندن سے ہٹنے کا مشورہ بھی کبھی نہ دیتی۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ ہوشنگ نے تمہارے سلسلے میں مدام سے گفتگو کی ہوگی۔ اسی نے اس بات کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہوگا کہ تم نے ہنری مارتھر کے اکسانے پر مس مورگن کو ٹھکانے لگایا ہے۔ ظاہر ہے کہ تم براہ راست مس مورگن یا ہوشنگ کے کسی ذاتی راز سے واقف نہیں ہو،
اور ہوشنگ یہ بھی جانتا ہے کہ ماسٹر ہینری اسے ناپسند کرتا ہے، لیکن تنظیم سے کیے ہوئے عہد کی بنا پر وہ براہ راست ہوشنگ کو کوئی نقصان پہنچانے سے معذور ہے۔ ہوشنگ نے 3 بڑوں کی میٹنگ کے دوران میں اس بات کو بھی ضرور محسوس کیا ہوگا کہ تم کھل کر ماسٹر ہینری کی حمایت میں بول رہے تھے، اور ان تمام باتوں کے پیش نظر اس نے یہی خیال کیا ہوگا کہ ماسٹر ہینری نے تمہارے ذریعے مس مورگن کو قتل کرا کے ہوشنگ کو نیچا دکھانے کی کوشش کی ہوگی۔ اس نے مدام پر جب اپنے خیالات کا اظہار کیا ہوگا تو مدام نے یقیناً تمہاری حمایت بھی کی ہوگی۔ میں نے جس انداز میں مدام سے تمہاری صلاحیتوں کا ذکر کیا ہے، اس نے مدام کو تمہارا مداح بنا دیا ہے۔ مدام کارآمد لوگوں کی زندگی کو ہر قیمت پر محفوظ رکھنے کی عادی ہے۔ اسی غرض سے پہلے اس نے تمہیں لندن سے ہٹنے کا حکم دیا، پھر تمہاری ضد پر حویلی میں منتقل ہونے کا مشورہ دیا ہوگا۔ میں جانتی ہوں کہ ہوشنگ ایک لمحے کے لیے بھی تمہاری طرف سے غافل نہ ہوگا۔ تنظیم کے بیشتر افراد ہوشنگ کی مٹھی میں ہیں، اس کے ایک اشارے پر وہ اپنی جانیں بھی قربان کر سکتے ہیں۔ مدام کی زبانی تمہاری اہمیت کا اندازہ لگانے کے بعد ہوشنگ تمہارے اوپر کھل کر کوئی وار کرنے کی جرات نہیں کر سکتا، لیکن وہ اپنے گرگوں کے ذریعے تمہیں کسی وقت بھی ایسے مؤثر طریقے سے قتل کرانے کی منصوبہ بندی ضرور باندھ رہا ہوگا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ حالات کے پیش نظر اب ضروری ہو گیا ہے کہ ہم بھی وہی طریقہ اختیار کریں جو ہوشنگ کے ذہن میں ہے۔ مدام کے مشورے نے ہماری پوزیشن نسبتاً مستحکم کر دی ہے۔ تم حویلی میں مدام کی نگاہوں کے سامنے موجود رہو گے اور ہوشنگ ختم کر دیا جائے گا۔ اس طرح مدام کو تم پر کوئی شبہ نہ ہوگا اور ہمارا راستہ بھی ہمیشہ کے لیے صاف ہو جائے گا۔ لوسی اس وقت بے حد دور اندیشی کی باتیں کر رہی تھی۔ اس کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ جو کچھ کہہ رہی ہے اسے کر گزرنے کی طاقت بھی رکھتی ہے۔ میں ابھی تک اس گہرائی کو نہیں پہنچ سکا تھا جو لوسی نے چند لمحوں میں بانپ لی تھی۔ موقع کی نزاکت کا تقاضا یہی تھا کہ میں لوسی کی بات مان لیتا، لیکن یہ بات مجھے گوارا نہیں تھی کہ ایک عورت کے ذریعے اپنے دشمن کو ٹھکانے لگا دیتا۔ لہٰذا میں نے لوسی کو سمجھاتے ہوئے کہا، تم میری خاطر اتنا بڑا خطرہ مول لینے کی حماقت نہ کرو۔ کچھ دنوں تک حالات کا جائزہ لیتی رہو، اس کے بعد ہم بدلتے ہوئے حالات کا رخ دیکھ کر کوئی حتمی فیصلہ کریں گے۔ مجھے افسوس ہے اجیت کہ اس سلسلے میں تمہارا کوئی مشورہ قبول کرنا میرے لیے نامناسب ہوگا۔ تم میرے محسن ہو اور اپنے محسن کی جان بچانا میرا فرض ہے، لوسی فیصلہ کن لہجے میں بولی۔ ہوشنگ کو ختم کیے بغیر ہمارا راستہ صاف ہونا ممکن نہیں ہے۔ میں تمہارے جذبے کی قدر کرتا ہوں میری جان، لیکن کیا تم میری خاطر چند روز کے لیے اپنا ارادہ ملتوی نہیں کر سکتی؟ میں نے لوسی کے جذبے کو سراہتے ہوئے کہا، ہمارے لیے ایک ایک پل قیمتی ہے اجیت۔ دشمن کو سنبھلنے اور سنبھل کر کسی خطرناک وار کرنے کا موقع فراہم کرنا میرے نزدیک عقل مندی نہیں، حماقت ہے۔ اس طرح میری پوزیشن مزید خطرناک ہو جائے گی، میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ ماسٹر ہینری نے مجھے سختی سے حکم دیا تھا کہ میں مس مورگن کے قتل کے سلسلے میں اپنی زبان بند رکھوں۔ تم درمیان میں آؤ گی تو ماسٹر ہینری کا اعتماد مجھ پر سے ہمیشہ کے لیے اٹھ جائے گا، اور کیا جب کہ وہ اپنے راز کو راز رکھنے کی خاطر اپنی پرسرار اور لامحدود طاقتوں کے ذریعے میری زبان ہمیشہ کے لیے بند کر دے۔ میں نے اس پہلو پر غور نہیں کیا تھا، لوسی ہاتھ ملتے ہوئے بولی۔ ماسٹر ہینری کی دشمنی مول لینا موت ہی کو دعوت دینے کے مترادف ہوگا۔ اوہ اجیت، تم نے ماسٹر ہینری کی بات مان کر اپنی پوزیشن کس قدر خراب کر لی ہے۔ کاش تم نے انکار کر دیا ہوتا۔ جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو چکا لوسی ڈارلنگ، اب ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہم ماسٹر کی واپسی تک خاموش رہیں۔ میں نے بھی لوسی کو دکھانے کے لیے اپنی بے بسی کا اظہار کیا تو وہ مجبوراً میرا مشورہ قبول کرنے پر آمادہ ہو گئی۔ اسی شام میں اپنے مختصر سامان کے ساتھ مدام کی حویلی میں منتقل ہو گیا۔ مدام نے میرے لیے اپنی خوابگاہ سے ملحق کمرہ خالی کرا دیا تھا اور میری خدمت کے لیے اسی جاپانی لڑکی کو مامور کر دیا تھا جس کا نام شومی یانگ تھا۔ مدام کی خدمت انجام دینا بھی شومی کے فرائض میں داخل تھا۔ حالات کے پیش نظر عافیت اسی میں تھی کہ میں خاموشی سے حویلی میں منتقل ہو جاؤں۔ ماسٹر ہینری مارتھر کے منصوبے نے حقیقتاً میری پوزیشن نازک کر دی تھی۔ ہوشنگ انتقام کی آگ میں جھلس رہا تھا۔ موقع کی نزاکت کے تحت اسے ٹکرانا میری پوزیشن کو مدام اور تنظیم کے دوسرے افراد کی نگاہوں میں مزید مشکوک بنا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ حویلی میں قیام کے دوران میں مدام کے قریب رہ کر نہ صرف اس کا اعتماد حاصل کر سکتا تھا بلکہ اسے شیشے میں اتارنے کی خاطر بھی تگ و دگ ہو سکتی تھی۔ رابرٹ کی روح نے مجھے یہی مشورہ دیا تھا کہ میں مدام کے سامنے دبنگ انداز میں باتیں کروں۔ رابرٹ کے بیان کے مطابق
مدام دلیر اور کارآمد آدمیوں کو تسخیر کرنے کے لیے اپنے حسن کی جلوہ سمانیاں لٹانے سے بھی گریز نہیں کرتی تھی، لیکن ابھی تک میں اس اعزاز سے محروم تھا۔ رات کے کھانے سے فارغ ہو کر میں ڈرائنگ روم میں مدام سے گفتگو میں مصروف تھا کہ ہوشنگ آ گیا۔ مس مورگن کے قتل کے بعد وہ پہلی بار میرے سامنے آیا تھا۔ اس کے بے سر کے بال بری طرح الجھے ہوئے تھے، داڑھی بڑی ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں کی سرخی اس بات کی ترجمانی کر رہی تھی کہ وہ ابھی تک اپنے آپ میں جھلس رہا ہے۔ اس کے چہرے سے وحشت اور دیوانگی مترخش تھی۔ مدام سے باتیں کرتے کرتے ہوشنگ نے اچانک پلٹ کر میری جانب کچھ ایسے انداز میں گھورا جیسے اسے کوئی بھولی ہوئی لیکن اہم بات یاد آ گئی ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں خون کا رنگ کچھ اور گہرا ہو گیا۔ میں لاپرواہی سے اس کی وحشتوں کا جائزہ لیتا رہا، لیکن مدام نے غالباً ہوشنگ کی خطرناک نگاہوں کا مفہوم بانپ لیا تھا، لہذا اس نے ہوشنگ کی توجہ اپنی جانب سے مبذول کرنے کی خاطر تیزی سے کہا، ہوشنگ، میرا مشورہ ہے کہ تم چند روز کے لیے لندن کو خیر بات کہہ کر کسی تفریحی مقام پر چلے جاؤ۔ یہاں رہو گے تو تمہارا ذہن اور الجھتا رہے گا۔ آپ کا مشورہ میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے مدام، ہوشنگ نے ایک بار پھر میری سمجھ مانی ہیز نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا۔ گتھیاں اب کچھ سلجھتی نظر آ رہی ہیں۔ میں نے قاتل کی تلاش میں مورگن کے حلقے پر نظر ڈالی تھی، مگر اب مجھے اپنے حلقے کے کچھ آدمی لوگوں کو ٹٹولنا ہے۔ اپنے حلقے کے لوگوں سے تمہاری کیا مراد ہے؟ مدام نے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ ہوشنگ کسی زہریلے ناگ کی طرح سسکاری بھر کر بولا، اب مجھے یقین ہو رہا ہے مدام کہ مورگن کے قتل میں ہمارے ہی کسی آدمی کا ہاتھ ہے۔ میں کسی اندرونی اور گنونی سازش کی بو سونگھ رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ کیا تم تنظیم کے کسی فرد پر شبہ کر رہے ہو؟ ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا مدام، لیکن میرا دعویٰ ہے کہ اس قتل میں ہمارا کوئی آدمی کسی کا اعلی کار بنا ہے۔ ہوشنگ کا اشارہ بہت واضح تھا، لیکن میں نے اپنے چہرے کے تاثرات سے کسی خوف یا پریشانی کا اظہار نہیں ہونے دیا اور خاموش بیٹھا اس کی باتیں سنتا رہا۔ البتہ مجھے ہوشنگ کی باتوں سے اس بات کا یقین ضرور ہو گیا تھا کہ وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا ہے اور اب اس کی توجہ میری طرف مبذول ہو چکی ہے، تو وہ مجھ پر بھی کوئی خطرناک وار کرنے سے گریز نہیں کرے گا۔ لیکن مجھے اس کی بھلا کیا پرواہ ہو سکتی تھی؟ میں اگر چاہتا تو اسی وقت اپنے بیروں کے ذریعے ہوشنگ کو سبق دے سکتا تھا، لیکن میں نے مدام کی موجودگی میں ایسا کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ ہوشنگ کے سامنے زیادہ دیر بیٹھنا بھی نامناسب تھا۔ اس کی کوئی تلخ بات میرے صبر کے پیمانے کو لبریز کر سکتی تھی، اس لیے میں نے مدام سے اجازت چاہی اور اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا اور ہوشنگ کے بارے میں آئندہ پیش آنے والے متوقع خطروں کی بابت سوچنے لگا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد شومی ینگ میرے کمرے میں آئی تو مجھے اس کی زبانی معلوم ہوا کہ ہوشنگ ابھی تک حویلی میں ہے اور مدام کی خوابگاہ میں بیٹھا بدستور الجھ رہا ہے۔ میں نے شومی کو پہلی بار ذرا غور سے دیکھا۔ وہ بے حد گداز جسم اور بھرے ہوئے حد و حال کی شو و شنگ لڑکی تھی۔ کسے ہوئے لباس نے اس کی ستر پوشی ضرور کر رکھی تھی، لیکن جسم کے نشیب و فراز کو بھی اس حد تک اجاگر کر دیا تھا کہ ہر دیکھنے والے کے ہوش و حواس گم ہو سکتے تھے۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو میں شومی کے حسن کو خراج عقیدت پیش کرنے کے بارے میں یقیناً غور کرتا، لیکن اس وقت مدام کی چھت کے نیچے میرا ایک دشمن بھی موجود تھا جس کو نظر انداز کر دینا دانش مندی کے منافی تھا۔ لہٰذا میں نے شومی کے گداز جسمانی نشیب و فراز کو نظر انداز کرتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا، مسٹر ہوشنگ کے بارے میں تمہاری ذاتی رائے کیا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ مس مورگن کے قتل نے مسٹر ہوشنگ کے ذہن پر بڑا گہرا اثر ڈالا ہے۔ آپ کا اندازہ ٹھیک ہے، شومی ینگ نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ عورتوں کے معاملے میں اکثر لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں۔ کبھی تمہارے ساتھ بھی کوئی ایسا حادثہ پیش آیا ہے؟ میں نے شومی سے قدرے بے تکلف ہوتے ہوئے پوچھا تو اس کے چہرے کی رنگت اور نکھر آئی۔ بڑی شوخی سے بولی، ابھی تک تو کسی ایسے حادثے کا اتفاق نہیں ہوا۔ آئندہ کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ مدام کی خدمت پر کب سے مامور ہو؟ میں نے گفتگو کا رخ بدلتے ہوئے پوچھا۔ یہ اعزاز مجھے حال ہی میں دیا گیا ہے، اس سے پہلے میرے فرائض کچھ اور تھے۔ میں نے سنا ہے کہ تنظیم میں خوبصورت لڑکیوں کے کچھ محسوس فرائض بھی ہوتے ہیں۔ آپ حکم دیں مسٹر اجیت، شومی نے بدستور میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ میں حکم عدولی کی جرت نہیں کر سکتی۔ میرا دل چاہا تھا کہ اس کے خوبصورت اور حسین وجود کو اپنی آغوش میں بھر کر دنیا کی تمام فکروں سے بے نیاز ہو جاؤں، لیکن اس وقت میرا ذہن صرف ہوشنگ میں الجھا ہوا تھا۔
اس لیے میں نے شومی سے کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اسے رخصت کر دیا۔ اس کے بعد میں دوبارہ ہوشنگ کے بارے میں سوچنے لگا۔ اچانک ایک خیال میرے ذہن میں بڑی سرعت سے ابھرا۔ ہوشنگ اس وقت مدام کے ساتھ اس کی خواب گاہ میں موجود تھا اور یقیناً میرے بارے میں اپنے شبہات کا اظہار کر رہا ہوگا۔ ایسی صورت میں ضروری تھا کہ کسی طور ہوشنگ کی پوزیشن کو مدام کی نگاہوں میں مزید خراب کر دیا جائے۔ دوسری صورت میں میری حیثیت ذرا مشتبہ بن سکتی تھی اور ہینری مارتھر کی ایما پر جو حرکت مجھ سے سرزد ہو چکی تھی اس کی سزا تنہا مجھے ہی بھگتنی پڑ سکتی تھی۔ انہی خدشات کی بنا پر میں نے اچانک ایک فیصلہ کر لیا اور ایک خاص منتر کا جاپ کرنے لگا۔ جاپ مکمل کر کے میں نے اپنے بیروں کو حکم دیا کہ وہ کچھ دیر کے لیے ہوشنگ کو جنونی کیفیت سے دوچار کر کے اس کا دماغ پلٹ دیں تاکہ وہ ہوش مندی کی باتیں نہ کر سکے۔ پھر وہی ہوا جو میں نے چاہا تھا۔ میں اپنے بیروں کو حکم دینے کے بعد اپنی خواب گاہ میں ٹہل ہی رہا تھا کہ یکلا شومی بکھلائی ہوئی دوبارہ میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت اور آنکھوں میں خوفزدگی کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ میرے لیے کوئی اچھی خبر نہیں لائی ہے۔ قبل اس کے کہ میں شومی سے اس کی بوکھلاہٹ کی وجہ دریافت کرتا، اس نے قریب آتے ہوئے پریشان لہجے میں کہا، مسٹر اجیت، ماسٹر ہوشنگ سچ مچ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں۔ کیسے؟ میں نے بظاہر انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ کوئی خاص بات؟ جی ہاں، میں ابھی مدام کے لیے دودھ لے کر گئی تھی، لیکن وہاں ماسٹر ہوشنگ مدام کی آبرو خاک میں ملانے کی کوشش میں مصروف تھے۔ نہیں، میں نے حیرت سے اچھلتے ہوئے کہا، شومی کہیں تم غلط بیانی سے تو کام نہیں لے رہی ہو؟ پلیز مسٹر اجیت، میرے ساتھ چلیے، شومی نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا۔ مجھے تو اس بات کا شبہ بھی ہے کہ کہیں ماسٹر ہوشنگ اپنی دیوانگی کے عالم میں مدام کا گلا نہ گونڈ دے۔ چلو، میں نے دروازے کی طرف لپکتے ہوئے کہا۔ 2 منٹ بعد ہی شومی کے بیان کی تصدیق ہو گئی۔ مدام کی خوابگاہ میں داخل ہوتے ہی میں نے جو کچھ دیکھا وہ میری توقع کے خلاف تو نہیں تھا، لیکن مجھے بھی پریشان کر دینے کے لیے کافی تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں بھی سکتے کی کیفیت سے دوچار ہو گیا۔ صورتحال ہی کچھ ایسی تھی۔ ہوشنگ نے مدام کو دوبیز قلین پر اپنے نیچے دبا رکھا تھا اور اس کے لباس کا تار تار کرنے میں مصروف تھا۔ اس کا ایک ہاتھ مدام کے منہ پر سختی سے جمع ہوا تھا اور مدام کی آنکھیں حقارت اور غصے سے ابلی پڑ رہی تھی۔ ہوشنگ کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ مدام کو ذرا سی حرکت کرنے کا بھی موقع نہیں مل رہا تھا۔ میں ابھی مدام کے بچاؤ کے لیے کسی مناسب اقدام کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ شومی ہذیانی انداز میں چیخ پڑی۔ مسٹر اجیت، کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ فار گاڈ سیک، اس درندے سے مدام کو نجات دلائیے۔ شومی کی چیخ سن کر مدام کے علاوہ ہوشنگ بھی چونک پڑا۔ ایک لمحے کو اس کا ہاتھ مدام کے منہ پر کمزور پڑا تو مدام نے بھی تڑپ کر چیختے ہوئے کہا، اجیت، میں تم کو حکم دیتی ہوں کہ اس کمینے کو گولی مار دو۔ ہوشنگ موقع کی نظامت بانگ کر مزید درندگی پر اتر آیا۔ فوراً ہی اس نے مدام کی گردن پر اپنی گرفت مضبوطی سے جماتے ہوئے انتہائی خطرناک آواز میں کہا، کتے، اگر تو نے درمیان میں آنے کی کوشش کی تو میں اس حرافہ کا گلا گونڈ دوں گا۔ ہوشنگ، میں نے بھی پلٹ کر اسے خوفناک انداز میں للکارا، اگر زندگی عزیز ہے تو مدام کو چھوڑ دو، ورنہ تمہارا انجام بڑا عبرتناک ہوگا۔ اس ذلیل کتیا سے نپٹ لوں تو تجھے بھی دیکھتا ہوں۔ ہوشنگ کسی درندے کی طرح اڑایا۔ پھر اس نے مدام کے گلے پر اپنی قوت کا مظاہرہ کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ میں جانتا تھا کہ میرے بیر اسے خوفناک حد تک تجاوز کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن اس کے باوجود میں نے مدام پر اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کی خاطر ہوا میں برق رفتاری سے کلا بازی کھائی اور ایک ہی جس میں ہوشنگ کو رگیدتا ہوا مدام سے دور لے گیا۔ شومی، گارڈ کو طلب کرو جلدی۔ مدام نے شومی کو حکم دیا تو وہ دوڑتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ میں ہوشنگ سے ایک بار پہلے بھی اپنی ابتدائی تربیت کے دوران زور آزمائی کر چکا تھا، اس لیے میں نے اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا۔ یوں بھی وہ میرے بیروں کے قبضے میں تھا، اس لیے مجھے کھل کھیلنے کا پورا موقع حاصل تھا۔ چنانچہ میں نے اس پر گھونسوں کی بارش شروع کر دی۔ ہوشنگ کی ناک اور ہونٹ سے خون ابلنے لگا۔ اس کی قوت مدافعت جواب دے رہی تھی، لیکن میں نے اپنے ہاتھ نہیں روکے۔ پھر یکلخت میں اچھل کر ہٹ گیا۔ ہوشنگ نے بھی اٹھنے کی کوشش کی تھی، لیکن میری بھرپور ٹھوکر اس کے منہ پر پڑی۔ وہ کراہتا ہوا دوسری طرف الٹ گیا۔ اسی وقت حویلی کے گارڈز بھاگتے ہوئے خوابگاہ میں داخل ہوئے۔ مدام نے انہیں تقریباً چیختے ہوئے حکم دیا، گارڈز، اس نمک حرام کو اٹھا کر باہر لے جاؤ اور اس کا جسم گولیوں سے چھلنی کر ڈالو۔ نہیں مدام، میں نے درخواست کی، یہ فی الحال میرا شکار ہے۔ اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ آج میں آپ کی موجودگی میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ بھی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اس کا موقع دیا جائے۔
پھر جواب میں مدام نے گارڈز کو ایک اشارہ کیا تھا۔ میں نے اسے دیکھنے میں وقت نہیں گنوایا اور پلٹ کر ہوشنگ کی مزاج پرسی شروع کر دی۔ 15 منٹ کے اندر اندر ہوشنگ لہولہان ہو گیا۔ اس میں اتنی سکت بھی نہیں تھی کہ وہ خود اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتا۔ مدام مجھے حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے مرعوب کرنے کی خاطر جھک کر ہوشنگ کو اٹھا کر سر سے بلند کیا اور گارڈز کے قدموں میں پھینکتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، اسے اٹھا کر باہر لے جاؤ اور مدام کے دوسرے حکم تک اس کی نگرانی کرو۔ گارڈز نے میرے حکم کی تعمیل میں دیر نہیں لگائی۔ میں نے شومی کو ہاف گاہ سے جانے کا اشارہ کیا تو وہ بھی سہمے ہوئے انداز میں باہر چلی گئی۔ مدام بدستور حیرت سے آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کے سراپے بدن پر نظر ڈالی۔ ہوشنگ سے دینگا مشتی میں اس کی حالت ابتر ہو گئی تھی۔ اس کا لباس کئی جگہ سے اس طرح تار تار ہوا تھا کہ جسم جھلک رہا تھا۔ بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے کا میک اپ بگڑ چکا تھا۔ اس کے باوجود وہ بے حد حسین اور جاندار نظر آ رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ اس کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ میں اپنی کوتاہی اور غفلت کی معافی چاہتا ہوں مدام، میں نے نہایت ادب سے کہا۔ آپ کو ہوشنگ کے ساتھ یوں تنہا چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہ یقینی طور پر اپنا دماغی توازن کھو بیٹھا ہے، مدام ہونٹ جماتے ہوئے بولی۔ میں اسے اس بےہودگی کی بڑی اذیت ناک سزا دوں گی۔ آپ کی مرضی پر منحصر ہے، میں نے اس پر اسپاٹ لہجے میں کہا۔ لیکن کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ ہوشنگ کا معاملہ تنظیم کے بڑوں کے سامنے پیش کر دیا جائے اور ہوشنگ کو ان کی جانب سے سزا سنائی جائے؟ نہیں، وہ دیوانگی کی حالت میں کوئی اور خطرناک قدم بھی اٹھا سکتا ہے، کوئی ایسا اقدام کر سکتا ہے جو تنظیم کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو۔ ہوشنگ اب اس کی جرات نہیں کرے گا مدام، میں نے خشک آواز میں کہا۔ جب تک اسے یہاں میری موجودگی کی اطلاع ملتی رہے گی وہ حویلی کا رخ کرنے کی حماقت بھی نہیں کرے گا۔ شاید تم بھول رہے ہو کہ وہ پاگل ہو چکا ہے، مدام نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ جو ہوش میں نہ ہو اس سے بہتری کی توقع فضول ہے۔ میں ہوشنگ کو پاگل تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہوں مدام، میں نے اس بار مدام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سرد آواز میں کہا۔ پاگل لوگ اپنی زندگی بچانے کی خاطر دوسروں کی آڑ نہیں لیا کرتے۔ آپ نے دیکھا تھا کہ ہوشنگ نے مجھے روکنے کے لیے آپ کی زندگی کو داؤ پر لگا دینے کی دھمکی دی تھی۔ کیا آپ اسے دیوانگی کہیں گی؟ نہیں مدام، ہوشنگ پاگل نہیں ہے، وہ خوبصورت عورتوں کا شائق ہے۔ اس نے آپ کا قرب حاصل کرنے کی خاطر دیوانگی کا ڈونگ رچانے کی کوشش کی تھی، ورنہ اگر وہ دیوانہ ہوتا تو میری موجودگی ہی میں ڈرائنگ روم میں بھی کوئی گھٹیا حرکت کر سکتا تھا۔ لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اسے موقع کی تلاش تھی، اور جب اسے یہ موقع ہاف گاہ کی تنہائی نے فراہم کیا تو وہ دیوانگی کی آڑ لے کر آپ کی آبرو پر حملہ کر بیٹھا۔ مجھے کہنے دیجیے مدام کہ آپ تنظیم کے سربراہ ہونے کے باوجود بے حد معصوم اور نیک ہیں۔ آپ نے ہوشنگ پر اعتماد کر کے غلطی کی تھی، اور کیا عجب ہے کہ اس نے کسی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت خود ہی مس مورگن کو ٹھکانے لگا دیا ہو، اور اس طرح پاگل پن کی آڑ لے کر وہ آپ کی آبرو سے کھیلنے کا خواب دیکھ رہا ہو۔ لیکن آپ شاید اس وقت بھی ہوشنگ کے خلاف کو سننا گوارا نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو اس کی بھرپور صلاحیتوں پر بے حد ناز ہے۔ میں نے موقع کی نزاکت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مدام کو سرد اور گرم انداز میں بہت کچھ کہتا رہا۔ وہ خلاف توقع خاموشی سے میری باتیں سنتی رہیں۔ مجھے عورتوں کو شیشے میں اتارنے کا راز معلوم تھا۔ کبھی میں مدام کے معصومیت اور اس کے بھول پن کے بارے میں بولنے لگتا، اور کبھی اس کے حسن کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملانے لگتا۔ جب وہ میری باتوں سے متاثر نظر آنے لگتی تو میں اسے ہوشنگ کے خلاف بھڑکانے لگتا۔ غرض یہ کہ حالات کے پیش نظر اور اپنی پوزیشن صاف کرنے کی خاطر میں دیر تک بولتا رہا۔ جب میں چپ ہوا تو مدام نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، اجیت تم شاید ٹھیک ہی کہہ رہے ہو، میں نے ہوشنگ کی صلاحیتوں کو سمجھنے میں غلطی کی تھی، لیکن آج اس کی طاقت اور صلاحیتوں کا بانڈا پھوٹ گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اسے اتنی آسانی سے زیر کر لو گے۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا مدام کہ تنظیم کے بڑوں کو عزت اور احترام کی نگاہوں سے دیکھوں گا، لیکن آج جو کچھ ہوا وہ آپ ہی کے حکم سے ہوا ہے۔ ہاں، لیکن آج سے پہلے مجھے تمہاری قوتوں اور صلاحیتوں کا اندازہ نہیں تھا۔ اس بار مدام کے لہجے میں کسی تشنہ عورت کے جذبات بھی شامل تھے۔ میں آپ سے ایک درخواست اور کروں گا مدام، میں نے وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ ہوشنگ کو کوئی سزا دینے کے بجائے ایک موقع اور دیا جائے، وہ تنظیم کے افراد میں خاص اثر رکھتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہوشنگ کو ملنے والی سزا اس کے حامیوں کو بغاوت پر آمادہ کر دے۔ یہ نہیں ہو سکتا، مدام نے یک لفظ سخت آواز میں جواب دیا۔ تنظیم کے لوگ میرے خلاف بغاوت کرنے کی جرات بھی نہیں کر سکتے۔ میں ایسی بغاوتوں کو کچلنا جانتی ہوں۔ اس کے باوجود ہوشنگ کو ایک موقع دیا جا سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ دوبارہ کسی حماقت کی جرات نہیں کرے گا۔
تم سفارش کرتے ہو تو میں اس کا معاملہ تنظیم کے بڑوں کے سپرد کر دوں گی، لیکن اسے معاف نہیں کیا جا سکتا۔ میرے لیے اب کیا حکم ہے؟ میں نے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ کیا میں اپنے فلیٹ پر واپس چلا جاؤں؟ حویلی میں تمہیں کیا تکلیف ہے؟ مدام نے مجھے وضاحت طلب نظروں سے گھورا۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری وجہ سے مدام کو کوئی زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ نہیں، میں چاہتی ہوں کہ تم کچھ دنوں میرے قریب ہی رہو۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ مدام ابھی میرا کوئی اور امتحان بھی لینا چاہتی ہیں؟ میں نے اس بار بڑی بے باکی سے مدام کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے آہستگی سے کہا، امتحان نہیں اجیت، میں تمہیں اس شجاعت کا کوئی معقول انعام دینا چاہتی ہوں۔ مدام نے اپنائیت کا اظہار کیا۔ میری جسارت بڑھ گئی۔ مدام، کیا یہ ممکن ہے کہ انعام کی پسند کا اختیار بھی مجھے حاصل ہو؟ ہمیں تمہاری دلیری، تمہاری بہادری اور بے باک گفتگو کا انداز پسند آیا۔ بولو اجیت، تم کیا چاہتے ہو؟ پہلے مجھے اس بات کا یقین دلایا جائے کہ میں جو کچھ طلب کروں گا وہ مجھے مل جائے گا۔ میری پسند کو گردن زنی نہیں سمجھا جائے گا۔ تنظیم کی سربراہ کی حیثیت سے میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ تمہیں منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ مدام پورے اعتماد سے بولی۔ میں فی الحال اپنا حق محفوظ رکھتا ہوں۔ میں نے بڑھ کر مدام کے خوبصورت ہاتھوں کو بڑی دلیری سے اپنے ہاتھوں میں لے کر چومتے ہوئے کہا، مدام کو ابھی صرف سکون و آرام کی ضرورت ہے۔ جواب میں مدام نے بھرپور نظروں سے مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تشنگی عود کر آئی تھی۔ لوہا تپ رہا تھا۔ میں چاہتا تو اسے حسب خواہش اپنے حق میں موڑ سکتا تھا، لیکن میں نے ضبط سے کام لیا اور خاموشی سے باہر آ گیا۔ ابھی اپنے کمرے میں جانے سے پیشتر میں نے گارڈز کو مدام کی طرف سے یہ حکم دینا بھی ضروری سمجھا کہ ہوشنگ کو کڑی نگرانی میں رکھا جائے، اور جب تک مدام کی طرف سے کوئی آخری حکم صادر نہ کیا جائے، ہوشنگ کی نگرانی میں کسی غفلت کا مظاہرہ نہ ہو۔ دوسری صبح جب میں قدرے دیر سے بیدار ہوا تو شومی نے مجھے بتایا کہ مدام یاد کر رہی ہیں۔ میں نے گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ 10 بج رہے تھے۔ میں جلدی ضروریات سے فارغ ہو کر مدام کے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں ڈاکٹر گوش اور ہینری مارتھر پہلے سے موجود تھے۔ مدام نے غالباً رات ہی کو فون کر کے ہینری مارتھر کو طلب کر لیا تھا۔ میں نے فردن سب کو سلام کیا، پھر ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہینری مارتھر اور ڈاکٹر گوش کے علاوہ مدام کے چہرے پر بھی اس وقت گہری سنجیدگی تھی۔ کچھ دیر تک کمرے میں خاموشی طاری رہی۔ پھر ڈاکٹر گوش نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، مسٹر اجیت، ہم تمہارے شکر گزار ہیں کہ تم نے اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر بر وقت مدام کی زندگی بچا لی۔ ہم نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں اس شاندار کارنامے پر کسی مناسب انعام سے نوازا جائے اور اس ہلاک کو پر کر دیا جائے جو مسٹر ہوشنگ کی وجہ سے پیدا ہو گیا ہے۔ میں تنظیم کی سربراہ اور بڑوں کا ممنون ہوں کہ انہوں نے میری خدمات کو سراہا، لیکن میں نے جو کچھ کیا ہے اسے اپنا فرض سمجھ کر کیا ہے، اور اس خدمت کے عوض اگر مجھے کسی انعام سے نوازا گیا تو یہ میرے جذبے کی توہین ہوگی۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، یہ تمہارا ذاتی خیال ہے مسٹر اجیت، ڈاکٹر گوش نے جواب دیا، لیکن ہم تنظیم کی بقا کے لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ مسٹر ہوشنگ کی جگہ فوری طور پر تمہارا تقرر کیا جائے۔ مجھے امید ہے کہ تم بڑوں کی فہرست میں شامل ہونے کے بعد بہتر طور پر تنظیم کی خدمت کر سکو گے۔ یہ اعزاز میرے لیے بہت بڑا ہوگا محترم ڈاکٹر، اس کے باوجود تمہیں ہمارا فیصلہ تسلیم کرنا ہوگا۔ اس بار ہینری مارتھر نے تہمکانہ لہجے میں کہا، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ کسی گہری سوچ میں غرق ہے۔ میں تمہیں تنظیم کے بڑوں کی صف میں شامل ہونے پر مبارکباد پیش کرتی ہوں، مدام سنجیدگی سے بولی۔ میں نے ڈاکٹر گوش کو ہدایت کر دی ہے کہ تنظیم کی تمام شاخوں کو جو دنیا کے مختلف ملکوں میں سرگرم عمل ہیں، انہیں ہوشنگ کی معزولی اور تمہارے تقرر سے فوری طور پر آگاہ کر دیا جائے۔ اگر یہ مدام کا حکم ہے تو میں اس اعزاز کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ مسٹر ہوشنگ، تمہیں غالباً رات کو رونما ہونے والے دوسرے حادثے کا علم نہیں ہے مسٹر اجیت، مدام نے میری بات کاٹتے ہوئے تیزی سے کہا۔ ہوشنگ گزشتہ رات ہی فرار ہو گیا ہے۔ اس نے ہمارے 2 محافظوں کو قتل کر دیا ہے۔ ہم نے ماسٹر ہینری کو فوری طور پر اسی مقصد سے طلب کیا ہے کہ وہ ہوشنگ کا کھوج لگانے اور مناسب سزا دینے کے لیے اپنی لامحدود ماورائے قوتوں کو عمل میں لائیں۔ مدام نے اپنا جملہ مکمل کر کے ہینری مارتھر کی جانب غور سے دیکھا، پھر کچھ توقف کے بعد کہا، ماسٹر ہینری، کیا ہم امید رکھیں کہ آپ ہوشنگ کا سراغ لگانے کے سلسلے میں ہماری رہنمائی کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ تنظیم کی تمام شاخوں کو ہوشنگ کے فرار اور گمشدگی کی اطلاع دے دی جائے، اور اس کے ساتھ ہی یہ ہدایت بھی کر دی جائے کہ ہوشنگ جہاں بھی نظر آئے اسے گولی مار دی جائے۔ ہینری مارتھر نے قدرے خشک لہجے میں کہا،
ہوشنگ کا وجود تنظیم کے لیے ایک ایسا خطرہ بن گیا ہے جسے جتنی جلدی ختم کر دیا جائے اتنا ہی مناسب ہے۔ ہم آپ کی ہدایت پر عمل کریں گے، لیکن کیا آپ اپنی پرسرار قوتوں کے ذریعے یہ معلوم نہیں کر سکتے کہ ہوشنگ اس وقت کہاں روپوش ہے اور اسے ختم کرنے کے لیے کیا مناسب کارروائی عمل میں لائی جانی چاہیے؟ مدام نے بدستور ہنری مارتھر کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ مجھے افسوس ہے مدام، ہنری مارتھر نے رکھائی سے جواب دیا۔ تنظیم کے بڑوں کے درمیان جو عہد و وفا ہوتے ہیں وہ دائمی صورت کے حامل ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں ہوشنگ کے خلاف میرا کوئی عمل یا اقدام اس عہد کی خلاف ورزی ہوگا۔ لیکن ہوشنگ نے غداری کی ہے، اسے سزا ملنی چاہیے، ڈاکٹر گوش نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ میں حالات کا اندازہ لگا چکا ہوں محترم ڈاکٹر، لیکن اس کے باوجود عہد شکنی نہیں کر سکتا۔ وہ عہد ہم نے خلوص نیت کی بنیادوں پر کیا تھا ماسٹر ہنری، مدام نے کہا، لیکن ہوشنگ نے جس کم ظرفی اور بددیانتی کا ثبوت دیا ہے اسے اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ ہنری مارتھر ہونٹ چباتے ہوئے بولا، پھر اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ مجھے اس وقت ہنری کی باتوں پر تعجب ہو رہا تھا۔ ہوشنگ کا دشمن ہونے کے باوجود اس کا منفی کردار مجھے حیرت میں ڈال رہا تھا، لیکن میں نے حالات کے پیش نظر خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ ہنری مارتھر کچھ دیر تک ٹہلتا رہا، پھر اس نے پلٹ کر مدام کو مخاطب کیا۔ ہوشنگ کی حیثیت میرے لیے اب بھی ایک حقیر کیڑے سے زیادہ نہیں ہے۔ میں چاہوں تو اسے سمندر کی تہہ سے بھی برآمد کر کے اپنے پیروں تلے کچل سکتا ہوں۔ میری پرسرار قوتیں ہوشنگ کو خودکشی پر بھی مجبور کر سکتی ہیں، لیکن میں عہد شکنی نہیں کر سکتا۔ مجھے افسوس ہے مدام کہ آپ کے حکم کی تعمیل سے گریز کر رہا ہوں، لیکن عہد میرے نزدیک احکام سے زیادہ قابل احترام ہے۔ مدام کے علاوہ ڈاکٹر گوش بھی انگشت بداندان تھا۔ ہنری کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اس نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اس پر ثابت قدم رہے گا۔ مجھے مدام کی آنکھوں میں مایوسی نظر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر گوش کے بوڑھے چہرے کی جھریاں کچھ اور نمایاں ہو گئی تھیں۔ میری حیثیت تنظیم کے بڑوں کی فہرست میں شامل ہو جانے کے باوجود اس وقت ایک خاموش تماشائی سے زیادہ نہیں تھی۔ کمرے میں چند ثانیے تک موت کا سناٹا طاری تھا۔ ہنری سینہ تانے کھڑا ایک ایک کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا، پھر اس کی ٹھوس آواز کمرے کے سکوت کا سینہ چیرتی ہوئی ابھری۔ مجھے حالات کی سنگینی کا اندازہ ہے مدام۔ میں جانتا ہوں کہ ہوشنگ تنظیم سے روپوشی اختیار کر لینے کے بعد کسی قسم کی کمینگی کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ مختلف شہروں کے مقامی سربراہوں کو ہدایات کر دی جائے کہ وہ ٹھکانے فوری طور پر بدل دیں اور کاروباری طریقہ کار میں بھی تبدیلیاں پیدا کر لیں۔ میں نے تنظیم سے وفاداری کا بھی عہد کیا ہے اور میں مرتے دم تک اس عہد پر قائم رہوں گا۔ ہمیں آپ پر مکمل اعتماد ہے ماسٹر ہنری، لیکن ہوشنگ کے سلسلے میں اگر فوری طور پر کوئی مؤثر قدم نہ اٹھایا گیا تو تنظیم کو ناقابل تلافی نقصانات کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کا کیا مشورہ ہے؟ ہمیں آپ پر مکمل اعتماد ہے ماسٹر ہنری، لیکن ہوشنگ کے سلسلے میں اگر فوری طور پر کوئی مؤثر قدم نہ اٹھایا گیا تو تنظیم کو ناقابل تلافی نقصان کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کا کیا مشورہ ہے؟ ڈاکٹر گوش نے محتاط انداز میں سوال کیا۔ میرا خیال ہے کہ ہوشنگ براہ راست ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ بھی اپنے عہد کا پابند ہے۔ ہاں، اگر بد عہدی کی پہل ہوشنگ کی جانب سے ہوئی تو میں بھی اپنا عہد توڑ کر اس کی سرکوبی پر مجبور ہو جاؤں گا۔ ہمیں آپ سے اسی جواب کی توقع تھی ماسٹر ہنری، مدام نے سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے دوستو۔